دو روایات ملتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب جنگ خیبر ہوتی ہے اور خیبر کے میدان میں 39 دن مسلسل یا 4 ہفتے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 4 ہفتے مسلسل اسلام کے بہادر سپوت خیبر کے قلعے کی طرف بڑھتے ہیں، قلعہ کاموس کی طرف اور قلعہ خیبر کی طرف. مگر یہ ہوتا ہے کہ سامنے چونکہ سورما موجود ہیں، بڑے بڑے بہادر شجاع موجود ہیں یہودیوں میں، تو وہ سامنے آتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوتی ہیں، مگر قلعہ خیبر جو ہے وہ فتح ہونے کا نام نہیں لیتا. اور اتنی مشکل بڑھ جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ واپس آئے تھے، وہاں سے عمرے کے ارادے سے گئے تھے مگر عمرہ نہ ہو سکا، صلح حدیبیہ سے واپس آئے اور پھر اس کے بعد روزے آ پڑے اور پھر اس کے بعد نکلنا پڑا اور مسلسل چند دن کے لیے وہ تشریف لائے تھے ذہنی طور پہ، مگر وہاں پہ اتنا پرولانگ ہو گیا معاملہ کہ وہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئیں. اب یہ نظر آ رہا تھا کہ شاید اسلام کمزور ہو گیا ہے اور وہ جو اسلام کی دھاک تھی وہ کمزور ہو گئی ہے، جس کو وہ یہ سمجھ رہے تھے جو صلح حدیبیہ کی شرائط دیکھتے ہوئے بھی، اور پھر یہودی جو آپس میں سمجھ رہے تھے کہ کتنا ایک دن یہاں پہ سروائیو کر پائیں گے. تو اب یہ مشکل آن پڑی تھی کہ مسلمانوں کے حوصلے بھی ٹوٹ چکے تھے، یہودیوں کے حوصلے بڑھ چکے تھے. اب ایسے میں اتنی مشکل پڑی کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مطبخ کا مسئول، کچن کا مسئول آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ آج کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے صاحب کے لیے، اور پھر فاقے پہ نوبت جب آئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھ کے اعلان کیا کہ میں کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، جو قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کا محب ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہوگا. اور سب سمجھ رہے تھے کہ علی جو ہے وہ تو خیبر میں اپنا موجود نہیں ہے، وہ مدینہ تشریف لے گئے ہیں. مدینہ کے معاملات کیونکہ وہاں سے پیچھے سے یہودی وہاں پہ حملہ نہ کر دیں اس لیے علی مدینہ میں چلے گئے ہیں. اب علی تو یہاں پہ نہیں ہے، علم شاید ہمیں ملے گا. تو بعض روایات کہتی ہیں کہ صبح کی فجر کی نماز پڑھ کے رسول خدا نے پھر ایک استغاثہ دیا جس کو نظم کیا گیا ان لفظوں میں کہ ناود علی مظہر العجائب تجدہ عون اللہ فی النوائب کل ہم و غم سجن جلی بعظمتک یا علی یا علی یا علی بولایتک یا علی یا علی یا علی. تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب جنگ کی مشکل پڑی اور جب احد کے میدان میں تو نبی اکرم کے بھی رسول اللہ کی مشکل کشا علی بنے. اور خود اصحاب رسول کو جب کسی معاملے مشکل پڑتی تھی، چاہے وہ کسی علم کے معاملے مشکل پڑی ہے یا کسی ایسی ان کے سامنے افتاد آ پڑی ہے کہ جس میں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں نکلتا، جس طرح کہ خود رسول خدا جنگ سے واپس آ رہے ہیں اور پانی ختم ہو جاتا ہے، اور جب پانی ختم ہوتا ہے مشقیں خالی ہو جاتی ہیں اور چند سو اصحاب پیغمبر ہیں اور پانی سے اس طرح سے نڈھال ہیں کہ گویا جان بلب ہیں، ابھی جان نکل جائے گی. تو اتنے میں ایک صحابی خبر دیتے ہیں کہ یہاں پہ قریب ایک کنواں ہے کہ جس میں پانی موجود ہے مگر اس کنویں پہ جنوں کا قبضہ ہے. بیر علم جو ہے اس کے اوپر جنوں کا قبضہ ہے اور جن کسی کو پانی وہاں سے نہیں لینے دیتے. تو پھر اصحاب جاتے ہیں مگر وہی کہ وہ نہیں پانی ایک میسر ہو پاتا. پھر لیکن علی جاتے ہیں، پھر ان سے جنگ ہوتی ہے، پھر جنوں کو وہ تسلیم کرواتے ہیں، پھر ان کو کلمہ پڑھواتے ہیں، پھر وہی جن جو ہے وہ اصحاب پیغمبر کے لیے پانی بھر بھر کے ڈولیاں جو ہے وہ لے کے آتے ہیں. تو یعنی ہر منزل پہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ علی جو ہے وہ مشکل کشا. اور ایک اس حوالے سے جب انبیاء کا مشکل کشا کہا جاتا ہے تو اس میں قرآن کی اس آیت کو دیکھا جاتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو نبوتیں عطا کی ہیں نا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لِمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقَرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اس آیات مجیدہ کے جو ہے وہ زمرہ میں کہ جب نبیوں نے نبوتیں لی ہیں، کتابیں لی ہیں اللہ سے عالم ارواح میں، تو اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ تم سب کے بعد ایک مصطفیٰ رسول آئے گا، تم سب نے اس کی رسالت کی تصدیق بھی کرنی ہے، اس پہ ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے. تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ ان نبیوں کی جگہ پر جس نے رسول اللہ کی مدد کی ہے وہ علی بن ابی طالب ہے. تو اس طرح سے نبیوں کی رسالت کو بچا کے علی نے مشکل کشائی کی ہے. اور اسی طرح جب کہیں بھی مسئلے میں کسی بھی مشکل کوئی پھنس جاتا تھا تو اس کو علی بن ابی طالب ہی حل کرتے تھے. اور آج بھی جو ناد علی مظہر العجائب کا ورد کرتے ہیں ان کی علی مشکل کشائی کرتے ہیں، آج بھی جو یا علی مدد کہتے ہیں علی ان کی مدد کو آتے ہیں. چونکہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو راہ خدا میں قتل کر دیے جائیں تم ان کو مردہ گمان مت کرو، وہ میرے ہاتھ سے یرزقون، وہ میرے ہاتھ سے رزق پاتے ہیں. اور سخیوں کی علامت یہ ہوتی ہے، صاحبان ایمان کی علامت یہ ہوتی ہے، صاحبان تقویٰ کی علامت یہ ہوتی ہے کہ الذین ینفقون فی سبیل اللہ، کہ جو کچھ ان کو ملتا ہے نا وہ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. جب ہم فی سبیل اللہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو ان کو چونکہ رزق مل رہا ہے لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں ہے نا، تو پھر جب ہم ان سے مانگتے ہیں تو ان کے پاس موجود ہے، وہ ہمیں عطا کرتے ہیں، ہماری مشکل کشائی ہو جاتی ہے.